بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعودی عرب کے شگفتہ مزاج خطیب جناب سلیمان الجبیلان کا ایک اور خوبصورت واقعہ سنیں۔ کہتے ہیں، ایک بار میں اپنی کار میں 2 دیگر علماء کرام کے ساتھ کہیں سفر میں تھا۔ ایک مقام پر ایک بوڑھا ساربان سڑک کنارے اپنی جیپ میں بیٹھا اپنے اونٹوں کو سڑک کی دوسری طرف ہانک کر بھیج رہا تھا۔ لامحالہ مجھے بریک لگا کر رکنا پڑا، اور تو سب کچھ ٹھیک رہا، مگر ایک بھاری بھرکم اونٹ خرامہ چلتے چلتے سڑک کے بیچوں بیچ آ کر مزید سست رفتار ہو گیا۔ میں نے محض اس وجہ سے کہ بس اونٹ بدکے بنا چلتا رہے، ہلکا سا ہارن 2 بار بیپ بیپ بجا کر دیا۔ یہ کوئی اتنی معیوب حرکت بھی نہیں تھی، مگر نہ جانے اس پر بوڑھا ساربن کیوں اتنا تپ گیا کہ مجھے گالیاں دینا شروع کر دیں۔ لعنت تیرے باپ پر، تو ہوتا ہے کون میرے اونٹ پر ہارن بجانے والا؟ لعنت تجھے پیدا کرنے والی پر، اور نہ جانے اس نے میرے خاندان کے کس کس فرد کو ملعون ٹھہرایا۔ شاید سب پر ایک ایک کر کے لعنت بھیج ڈالی۔ بڑے ادب کے ساتھ بجائے ہوئے ہلکے سے اس ہارن کے بدلے میں اتنی گالیاں بالکل نہیں بنتی تھیں، بلکہ جس ردم کے ساتھ میں نے ہارن بجایا تھا، اس کا تو شاید مطلب بھی یہی بنتا تھا کہ اونٹ جی چلتے رہو، اونٹ جی چلتے رہو، اور اس کا بدلہ یہ ملا تھا۔ میں نے انتہائی خوفناک تیور بنا کر زور سے کار کا دروازہ کھولا اور باہر نکل کر پوری قوت کے ساتھ دھڑام سے بند کر دیا۔ میرے ساتھی علماء کرام میں جناب شیخ صالح صاحب نے گھبراتے ہوئے پوچھا، کیا پریشانی پیدا کرنے جا رہے ہو؟ میں نے کہا، گھبرائیے نہیں، آپ کو کچھ نیا کر کے دکھاتا ہوں۔ میں بڑے بڑے قدم اٹھاتے ہوئے اپنی قمیض کے بازو اوپر کو چڑھاتے لپیٹتے ہوئے جیپ کی طرف گیا۔ بوڑھا بدو میرے تیور دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا چکا تھا، اور اس کی حالت پوری طرح ڈاواڈول ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے جھٹکے سے اس کی جیپ کا دروازہ کھولا اور اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، بزرگوں، مجھے معافی دے دو۔ مجھے لگتا ہے کہ میں نے آپ کے اونٹ کے ساتھ بے ادبی کر کے اسے ناراض کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ کے اونٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی ناراض کیا ہے۔ اللہ آپ کو بہت اچھی جزا دے، مجھے معاف کر دیجیے۔ بوڑھے کے لیے یہ ایک نیا جھٹکا تھا۔ شرمساری اور خجالت کے مارے برا حال اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے کہا، میں نے تجھ پر، تیرے ماں باپ پر، تیرے سارے خاندان پر لعنت بھیجی ہے، اور تو الٹا میرے سر پر بوسہ دے رہا ہے اور مجھ سے معافی مانگ رہا ہے۔ مجھے نہیں، تجھے ناراضگی ہوئی ہے، مہربانی کر مجھے معاف کر دے۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم، میں تو تجھے قیامت تک معاف نہیں کروں گا۔ تو نے مجھے اور میرے خاندان کو جتنی گالیاں دی ہیں، ان سب کی معافی کا تو بس ایک ہی طریقہ بچا ہے کہ اگر تو میری ایک شرط مان لے تو۔ بوڑھے نے کہا، میں حاضر ہوں، بتا تیری کیا شرط ہے؟ میں نے کہا، میری یہ شرط ہے کہ تو ہم سب کو اپنی اونٹنیوں کا دودھ پلائے۔ بوڑھے نے کہا، باخدا، یہ تو کوئی بڑی شرط نہیں ہے، میں بالکل حاضر ہوں، اور جلدی سے جیپ سے اتر کر نیچے قالین بچھا دیا، گدے نکال کر لگائے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے نیچے آنے کو کہا اور ہم سب بیٹھ گئے۔ بوڑھے نے جیپ کا ہارن بجا کر دور کھڑے اپنے خادم کو بلا کر سمیں لگایا کہ جلدی سے اونٹنیوں کا دودھ نکال کر لائے اور ہم سب کو پلائے۔ میرے پوچھنے پر کہ تجھے شعر کہنا آتے ہیں، تو اس نے ہمیں بدوی ادب کے ڈھیروں شعر سنا ڈالے۔ یہ محفل آدھا گھنٹہ جمی اور ایسا ماحول بنا کہ جیسے ہم برسوں کے واقف کار ہوں۔ یقینی بات ہے، باتوں باتوں میں بوڑھا بھی جان چکا تھا کہ ہم کون لوگ ہیں۔ آدھے گھنٹے کے بعد جب ہم نے اجازت لے کر اٹھنا چاہا تو بوڑھے نے ہم تینوں کی قمیضیں پکڑ لیں۔ کہنے لگا، اللہ گواہ ہے، مجھے تم لوگوں سے پیار ہو گیا ہے، میں تم لوگوں کو ایسے نہیں جانے دوں گا۔ میں نے بوڑھے سے کہا، ہمیں پہلے بھی بہت دیر ہو چکی ہے، کھانا وغیرہ بشرط زندگی پھر کسی وقت پر اٹھا رکھتے ہیں، تو بس ہمیں اجازت دے دے۔ برائی کو بھلائی سے دفع کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے، ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست۔ اس سارے قصے کا ایک اور خاتمہ بھی ہو سکتا تھا کہ جب بوڑھے نے مجھے گالیاں دی تھی، میں بھی باہر نکل کر اسے للکارتے ہوئے کہتا، ارے او بڈھے شیطان، تو میرے ماں باپ پر لعنت بھیجتا ہے۔ اور بوڑھے نے اپنی جیپ کی نشست کے نیچے جو کلاشنکوف رکھی ہوئی تھی نکال کر مجھے ایک برسٹ مارتا، اور اس فتنے کا ایسا سیاہ خاتمہ ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے سے بھلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم میں سے برائیاں ختم ہو جائیں۔
ویڈیو پسند آئے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔